خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام. آپ کو خداوند کی حضوری میں ویلکم کرتے ہیں اور خداوند کا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے کہ ہم اس کی حضوری میں موجود ہیں تاکہ اس کے نام کو مبارک کہیں. جو نام اس لائق ہے کہ اسے سجدے پیش کیے جائیں، اسے اونچا کیا جائے، مبارک کہا جائے. وہ نام یسوع کا نام ہے جس نے آپ کے لیے میری خاطر اس نے اپنے خون کو بہایا، اس نے آسمانوں کو چھوڑا اور انسان ہوتے ہوئے بے شک بہت کٹھن مرحلہ تھا، یہ ایک ہارڈ سٹیپ تھا جس میں سے ایک فیس تھا جو یسوع گزر رہا تھا اور فزیکل پین یسوع کو محسوس ہو رہی تھی کہ یسوع کا بدن ایک ایسی آزمائش میں سے جانے لگا ہے جو کہ ایک ہیومن باڈی کے لیے بہت دردناک ہے. لیکن یسوع مسیح نے اس خوشی کو دیکھا جو آپ اور میں آج اس کی عبادت کرتے ہیں، آج اس کے حضور آ سکتے ہیں اس کے خون کے وسیلہ سے، کیونکہ ہم اس کے خون سے پاک ہوئے ہیں. تو یہ سب سے بڑا جو گفٹ ہے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دیا. اس نے اس خوشی کو آگے رکھا کہ میرے بچے واپس میرے پاس آئیں گے. وہ جو رشتہ باغ سے ٹوٹا ہوا تھا وہ آج اس سیکریفائس کے وسیلہ سے دوبارہ سے بحال ہوگا. ہاللیلویہ. آئے خداوند کا شکر کریں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، خداوند کو کہیں گے اے خداوند آج میں تیری حضوری سے بھروں، اور اے خداوند ہم میں سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے. اے خداوند ہم جانتے ہیں جہاں پہ تیری حضوری ہوتی ہے خداوند وہ اپنا کام مکمل کرتی ہے، لیکن آج ہمیں توفیق دے کے اے خداوند اپنے لبوں کو کھولیں، اے خداوند اپنی زندگیوں کے دروازوں کو کھولیں تاکہ آج تیرا روح ہماری زندگیوں میں جنبش کرے، ہماری زندگیوں میں اے خداوند سکونت کرے اے خداوند، اور اے خداوند رہے، اور اے خداوند گھر کرے، اور اے خداوند تمام وہ دنیاوی چیزیں، دنیاوی اے خداوند خواہشات جو کہ ہمارے اے خداوند دلوں میں، ہماری زندگیوں میں اے خداوند وہ سپیس کھیرتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ تیرے روح کو جنبش کرنے کا موقع نہ ملے. انہیں یسوع کے نام سے ریبیوک کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اے خداوند تیرے خون سے ہم دھلیں، آج تیرے خون سے پاک اور صاف ہوں، اور تیرے کلام کو اے خداوند جب ہم اے خداوند سنتے ہیں، اے خداوند آج تیری حضوری میں آتے ہیں، تیری پرستش کرتے ہیں، تو آج اے خداوند ہم اس طریقے سے اے خداوند تیری پرستش کریں جیسے تو چاہتا ہے اور جس کے تو لائق ہے. یہ سب کچھ تیرے یسوع نام سے مانگتے ہیں، آمین. آنکھوں کو بند رکھتے ہیں اور اس سلیب کے منظر کی طرف اپنی نظروں کو لے کے جاتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے آپ کے لیے، میرے لیے وہ بھاری سلیب اٹھائی، کوہ کلوری تک گیا، وہ اس کروس کے مقام تک گیا جہاں اس کا خون آپ کے لیے میرے لیے بہا. اس کا شکر کریں. یہی کروس کا نشان ہے جس میں آپ کی اور میری فتح ہے، ہماری وکٹری ہے. وہ جو اس وقت میں ایک لعنت کا نشان گنا جاتا تھا جس پہ ان ڈاکوؤں کو، ان کرمنلز کو سزا دیتے تھے جو کہ بہت بڑے بڑے گناہوں میں سے اپنی زندگیوں کو لے کے جاتے ہیں، لیکن یسوع مسیح نے آپ کے لیے اور میرے لیے اس لعنت کو بھی سہا تاکہ ہمارے خلاف اور ہمارے نام جو کہ گناہ کی دستاویز تھی وہ اس سے صلیب پہ کیلوں سے جڑے. ہاللیلویہ. گائیں گے. کروس ہے تیرا نشان، نشان آگے بڑھ جوان، جوان پیچھے نہ ہٹنا کبھی کبھی. یسوع ہے تیری چٹان، چٹان. اگر آپ کسی طرح سے اسٹرگل کر رہے ہیں اپنی لائف میں، اپنی نظروں کو آئے سلیب پہ لگائیں، کیونکہ وہاں پہ ہمارے وہ بھاری بوجھ ہلکے ہوتے ہیں یسوع کی سلیب کے نیچے. ہاللیلویہ. ہم اس کی پرستش کریں گے مل کے. یس لارڈ وی ورشپ یو. تیرا خون جو میرے لیے بہا، تیرا شکر کرتے ہیں خداوند جس نے نجات کا کام کیا، مخلصی کا کام کیا. کروس ہے تیرا نشان، نشان آگے بڑھ جوان، جوان پیچھے نہ ہٹنا کبھی کبھی. یسوع ہے تیری چٹان، چٹان کروس ہے تیرا نشان، نشان آگے بڑھ جوان، جوان پیچھے نہ ہٹنا کبھی کبھی. یسوع
ہے تیری چٹان چٹان. نैया تیری منجدھار میں ڈوبی کون لگائے گا پار. نैया تیری منجدھار میں ڈوبی کون لگائے گا پار. کیون یسوع ہو سکتا ہے, کیون یسوع ہو سکتا ہے, تیری نیا کی پتوار. کروس ہے تیرا نشان نشان, آگے بڑھ جوان جوان, پیچھے نہ ہٹنا کبھی کبھی. یسوع ہے تیری چٹان چٹان. تیری خاطر آیا جگت میں تجھ کو بچانے کو. تیری خاطر آیا جگت میں تجھ کو بچانے کو. تیرے ہی لیے یسوع نے کھولا, تیرے ہی لیے یسوع نے کھولا مکتی کے در کو. کروس ہے تیرا نشان نشان, آگے بڑھ جوان جوان, پیچھے نہ ہٹنا کبھی کبھی. یسوع ہے تیری چٹان چٹان. چلا جا تو ساتھ مسیح کے, اس میں ہے زندگی. بڑھتا چلا جا تو ساتھ مسیح کے, اس میں ہے زندگی. آئندہ جہاں میں پائے گا تو, آئندہ جہاں ابدی زندگی. کروس ہے تیرا نشان نشان, آگے بڑھ جوان جوان, پیچھے نہ ہٹنا کبھی کبھی. یسوع ہے تیری چٹان چٹان, ہے تیرا نشان نشان, آگے بڑھ جوان جوان, پیچھے نہ ہٹنا کبھی کبھی. یسوع ہے تیری چٹان چٹان, یسوع ہے تیری چٹان چٹان. یسوع ہے تیری چٹان چٹان.
हालेलुया, खुदा उनका शुक्रगुजार हैं। क्रूस का निशान जिसमें फ़तह मंदी है, वो आज हम जब अपने गलों में पहनते हैं, हम में से अक्सर जो मसीही हैं, हम नेकलेस पहनना पसंद करते हैं जिसमें क्रॉस लगी हो, लेकिन कभी भी ये हकीकत को ना भूलें कि हमने ये जो पहना हुआ है, हम बहुत बड़ी हस्ती को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह है, जिसने आपके लिए मेरे लिए उस स्लीब पर जान दी। और वो स्लीब आज, उस स्लीब पर यीशु आज नहीं है, वो स्लीब खाली है। इसलिए जब हम खाली स्लीब को पहनते हैं तो ये फ़तह मंदी का निशान है कि यीशु मसीह उस स्लीब से उतर चुका है और वो तीसरे दिन जिंदा भी हुआ। लेकिन एक काम ज़रूर हुआ, वो जो गुनाह आपके और मेरे नाम लिखे थे, हमेशा के लिए वो स्लीब पर किलों से जड़े गए। हालेलुया। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे, वर्शिप में खूबसूरत गीत गाएंगे। ना सोना मैंने मांगा, ना मांगी मैंने चांदी, मैंने यीशु मसीह का बस प्यार मांग लिया है। यीशु मसीह का जो प्यार है वो तमाम गुनाहों को धोता है, पाक और साफ करता है। वो उसका प्यार ही था जिसकी वजह से वो स्लीब पर आपके लिए और मेरे लिए गया। हालेलुया। और इसलिए गाएंगे, ना सोना मैंने मांगा, ना मांगी मैंने चांदी, ना सोना मैंने मांगा, ना मांगी मैंने चांदी, मैंने यीशु मसीह का बस प्यार मांग लिया है। यीशु मसीह का बस प्यार मांग लिया है। हालेलुया। हमें सोना चांदी नहीं चाहिए, सिर्फ खुदावंद की हुजूरी चाहिए, सिर्फ खुदावंद का प्यार चाहिए। ना मांगी मैंने चांदी, ना सोना मैंने मांगा, ना मांगी मैंने चांदी, मैंने यीशु मसीह का बस प्यार मांग लिया है। यीशु मसीह का बस प्यार मांग लिया है। करता रहूं मैं इस दुनिया में, करता रहूं मैं इस दुनिया में, खुशी खबरी का प्रचार मांग लिया है। खुशी खबरी का प्रचार मांग लिया है। ना सोना मैंने मांगा, ना मांगी मैंने चांदी, ना सोना मैंने मांगा, ना मांगी मैंने चांदी, मैंने यीशु मसीह का बस प्यार मांग लिया है। यीशु मसीह का बस प्यार मांग लिया है। बढ़ते जाना है ना, लौट के आना है। बढ़ते जाना है ना, लौट के आना है। उसकी मर्जी को पूरा करते जाना है। उसकी मर्जी को पूरा करते जाना है। मेरी मंजिल है यीशु और मैं मंजिल का राही। मेरी मंजिल है यीशु और मैं मंजिल का राही। मैंने जाना है बादलों के पार मांग लिया है। जाना है बादलों के पार मांग लिया है। ना सोना मैंने मांगा, ना मांगी मैंने चांदी, ना सोना मैंने मांगा, ना मांगी मैंने चांदी, मैंने यीशु मसीह का बस प्यार मांग लिया है। यीशु मसीह का बस प्यार मांग लिया है। तेरे कलाम
की बातें अब तो मेरा गहना है, तेरे कलाम की बातें अब तो मेरा गहना है, तेरी महिमा के अब नगमे गाते रहना है, तेरी महिमा के अब नगमे गाते रहना है जब से तुझको जाना मैं हूँ तेरा दीवाना, है जब से तुझको जाना मैं हूँ तेरा दीवाना, मैंने जीवन में तेरा उधार मांग लिया है, जीवन में तेरा उधार मांग लिया है। ना सोना मैंने मांगा, ना मांगी मैंने चांदी, ना सोना मैंने मांगा, ना मांगी मैंने चांदी, मैंने यीशु मसीह का बस प्यार मांग लिया है, यीशु मसीह का बस प्यार मांग लिया है। अपना लहू बहा के यीशु ने हमें बचाया है, अपना लहू बहा के यीशु ने हमें बचाया है, मैंने भी अब दिल में अपने उसे बसाया है, मैंने भी अब दिल में अपने उसे बसाया है। दुनिया का प्यार है धोखा, है उसका प्यार अनोखा, दुनिया का प्यार है धोखा, है उसका प्यार अनोखा, मैंने यीशु का प्यार बेशुमार मांग लिया है, यीशु का प्यार बेशुमार मांग लिया है। ना सोना मैंने मांगा, ना मांगी मैंने चांदी, ना सोना मैंने मांगा, ना मांगी मैंने चांदी, मैंने यीशु मसीह का बस प्यार मांग लिया है, यीशु मसीह का बस प्यार मांग लिया है। आमीन आमीन। यीशु का प्यार जो है वो सबसे बढ़ के हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए, और हमेशा हमें इस चीज़ की सबसे बढ़ के फ़िक्र होनी चाहिए। हमेशा हम ज़्यादातर ऐसे होता है कि इंसान होते हमें ये होता है कि वो शख्स हमसे नाराज़ ना हो जाए, या कोई दूसरा जो इंसान है हमसे खफा ना हो जाए, लेकिन हमें सबसे बढ़ के सबसे पहली चीज़ इसको रखना चाहिए कि यीशु मसीह हमसे खफा ना हो, उसका प्यार हमसे छूट ना जाए कहीं। क्योंकि जब हम यीशु मसीह को राज़ी रखेंगे अपनी ज़िंदगी में, उसके हुक्मों पे चलेंगे, उसकी बातों को अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा देंगे, तो उसका प्यार, उसकी प्रोटेक्शन, उसके फजल, उसकी रहमतें हमेशा वैसे भी हमारे साथ रहते ही हैं, लेकिन वो एक बड़ी ब्लेसिंग के साथ हमारे साथ हर वक्त होगा। और हमारा फ़र्ज़ है कि हम कभी भी खुदावंद से दूर ना जाएं, कभी उससे अलहदा ना हों, क्योंकि सोना चांदी एक वक्त में ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का प्यार, उसकी बातें हमेशा कायम रहेंगी। हालेलुया। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे और ख़ूबसूरत गीत गाएंगे। सब कुछ होता है लहू जब धोता है, उसका लहू जब आ जाता है तो वो तमाम गुनाहों को धोता है, बीमारियों को धोता है, उनको मिटा देता है, जड़ से उखाड़ देता है। हालेलुया। बीमारियों को यीशु के नाम से हुक्म देंगे कि आज इन बदनों को छोड़ें, क्योंकि हमारे बदन जो है खुदावंद यीशु मसीह का मस्कन है, इनको शैतान छू नहीं सकता। बीमारियां छोड़ जाती हैं, कमजोरियां मुँह छुपाती हैं, बीमारियां छोड़ जाती हैं,
कमजोरियां मुंह छुपाती हैं, हड्डियों में जान आ जाती है, हड्डियों में जान आ जाती है, दिल को सकून होता सब कुछ होता है, लहू जब धोता है। उस जिंदा लहू को पुकारेंगे जो आज भी एक्टिव है, आज भी शिफा का काम करता है, आज भी नजात का काम करता है, बीमारियों को जड़ से उखाड़ता है। अपनी शिफा को लेंगे, अपनी बरकत को आज लेंगे, उसके लहू को पुकारें। हालेलुया। सब कुछ होता है, लहू जब धोता है, सब कुछ होता है, लहू जब धोता है। यीशु मसीह तेरा लहू, यीशु मसीह तेरा लहू तन मन धोता है, सब कुछ होता है, लहू जब धोता है। हाँ सब कुछ होता है, लहू जब धोता है। जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, मेरे यीशु का लहू ही है जिंदा लहू, मेरे यीशु का लहू ही है जिंदा लहू। बीमारियां छोड़ जाती हैं, कमजोरियां मुंह छुपाती हैं, बीमारियां छोड़ जाती हैं, कमजोरियां मुंह छुपाती हैं, हड्डियों में जान आ जाती है, हड्डियों में जान आ जाती है, सूखी हड्डियों में जान, 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 सूखी हड्डियों में जान। बीमारियां छोड़ जाती हैं, कमजोरियां मुंह छुपाती हैं, बीमारियां छोड़ जाती हैं, कमजोरियां मुंह छुपाती हैं, हड्डियों में जान आ जाती है, हड्डियों में जान आ जाती है, दिल को सकून होता सब कुछ होता है, लहू जब धोता है, सब कुछ होता है, लहू जब धोता है। धागे तवीज़ दम तोड़ते हैं, यीशु के नाम से छोड़ते हैं, धागे तवीज़ दम तोड़ते हैं, यीशु के नाम से छोड़ते हैं, रूहुल कुदस आ जाता है, रूहुल कुदस आ जाता है, यीशु यीशु होता है, सब कुछ होता है, लहू जब धोता है, सब कुछ होता है, लहू जब धोता है। खूने मसीहा है आला दवा, इससे मिले हम मर्ज की शिफा, खूने मसीहा है आला दवा, इससे मिले हम मर्ज की शिफा, खा
کھائے بدن اور پیے لہو، کھائے بدن اور پیے لہو، کاہے کو روتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لہو جب دھوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لہو جب دھوتا ہے۔ ہاں خون میں تیرے قدرت ہے، دلوں کو بدلنے کی طاقت ہے، خون میں تیرے قدرت ہے، دلوں کو بدلنے کی طاقت ہے، تیرے لہو کی یہ ندیاں، تیرے لہو کی یہ ندیاں صبح و شام بہے، تیری حضوری کا بادل زور سے برسے، تیری حضوری کا بادل زور سے برسے، تیرے لہو سے خداوند، تیرے لہو سے خداوند ہر ایک دل بھی دھلے، تیری حضوری کا بادل زور سے برسے، تیری حضوری کا بادل زور سے برسے۔ ہاللویا، اس کا ابر چھا چکا ہے، اس کی حضوری موجود ہے، اس سے کہیں یا خداوند مجھے بھر دے اپنی حضوری سے۔ یسوع تو پیار کا دریا ہے اور سچائی کا رستہ ہے، یسوع تو پیار کا دریا ہے اور سچائی کا رستہ ہے، ابدی جیون ہر ایک کو، ابدی جیون ہر ایک کو تجھ سے مفت ملے، تیری حضوری کا بادل زور سے برسے، تیری حضوری کا بادل زور سے برسے۔ بارش ہو روح پاک کی، جنبش ہو روح پاک کی، بارش ہو روح پاک کی، جنبش ہو روح پاک کی، ہر ایک دل میں اے یسوع، ہر ایک دل میں اے یسوع روح کی آگ جلے، تیری حضوری کا بادل زور سے برسے، تیری حضوری کا بادل زور سے برسے، تیرے لہو سے خداوند، تیرے لہو سے خداوند ہر ایک دل بھی دھلے، تیری حضوری کا بادل زور سے برسے، تیری حضوری کا بادل زور سے برسے۔ یس لارڈ، خداوند کی حضوری کا بادل جہاں پہ چھاتا ہے وہ آپ کو لیڈ کرے گا، آپ کو گائیڈ کرے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل وہ بیابان میں سے گزر رہے تھے تو خداوند دن کے وقت ابر کی مانند ان کے ساتھ ہوتا تھا، انہیں شیلٹر پرووائڈ کرتا تھا اور ان کو لیڈ کرتا تھا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا ان کی گائیڈنس آپ کی زندگی میں بھی ہو تو آئیں اس کے حضوری کے بادل کو اپنی زندگی میں سے کبھی بھی جدا نہ ہونے دیں۔ اس سے کہیں خداوند میں تیری حضوری میں رہنا چاہتا ہوں، تیری حضوری سے بھری ہوئی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ ہاللیلویا۔
آئے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، اپنے آپ کو خدا ان کے کلام کے لیے تیار کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اس کے کوڑوں کی مار، وہ کانٹوں کے تاج جو آپ کے لیے اور میرے لیے خدا یسوع مسیح نے پہنا، وہ دکھ سہا، اس کو کبھی بھی نہ بھولیں، اس کا شکر کریں، اس سے کہیں خداوند میں تیرے ساتھ اسی طرح سے وفاداری سے زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں جیسے تو نے میرے ساتھ وفاداری دکھائی ہے، وہ سلیب تک اپنی جان کو دینا منظور کیا۔ اے خداوند اس وقت تیری حضوری میں ہم آتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں۔ اے خداوند ہم جانتے ہیں کہ جس طرح سے ہم اس لینٹ سیزن میں تیری قربانی کو یاد کرتے ہیں، اور توفیق دے کہ ہم صرف اسی سیزن میں نہیں بلکہ اے خداوند ہر وقت ہر لمحہ اے خداوند اس قربانی کو اپنے ذہن میں رکھیں اے خداوند کہ تو نے کس قدر بڑا ہمارے لیے دکھ سہا تاکہ ہم نئے ہو سکیں، ہم آزاد ہو سکیں۔ اور اے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ اے خداوند ہم اے خداوند تیرے لوگ ہیں، تیرے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں، تیرے خون سے پاک کیے گئے ہیں۔ اور اے خداوند ہم چاہتے ہیں کہ جب تیرا کلام اس وقت تیرے لوگوں تک پہنچایا جائے تو اے خداوند وہ بے تاثیر واپس نہ لوٹے بلکہ اے خداوند 100 گنا پھل لائے تیری لوگوں کی زندگی میں۔ اے خداوند ہمیں اے خداوند اپنی حضوری کے لیے، اے خداوند اپنے کلام کے لیے، اے خداوند اپنے کلام کو ریسیو کرنے کے لیے ریڈی کر، ہمارے کانوں کو چھو، ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر۔ اے خداوند تمام وہ دنیاوی باتیں جو کہ اے خداوند اس دل کو آکیوپائی کیے ہوتی ہیں، خداوند ان کو نکالتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تیرا کلام آج ہماری زندگی میں گھر کرے اور وہ بڑے پھل اور 100 گنا پھل لے کر آئے۔ یہ سب کچھ تیرے یسوع نام سے مانگتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بند رکھتے ہیں اور اسی طرح سے اس قربانی کو جو خداوند یسوع مسیح نے آپ کے لیے اور میرے لیے قربانی گزرانی ہے اس کو یاد کرتے ہیں۔ او نت دل وچ رہندی او یاد پرانی، نت دل وچ رہندی او یاد پرانی، جد چڑھیا سولی محبوب ربانی، جد چڑھیا سولی محبوب ربانی، نت دل وچ رہندی او یاد پرانی۔ کبھی بھی نہ بھولیں اس قربانی کو، اس بڑے پیار کو۔ نت دل وچ رہندی او یاد پرانی، نت دل وچ رہندی او یاد پرانی، جد چڑھیا سولی محبوب ربانی، جد چڑھیا سولی محبوب ربانی، نت دل وچ رہندی او یاد پرانی۔ گت سمنی وچوں جد لے گئے پھڑ کے، گت سمنی وچوں جد لے گئے پھڑ کے، اس بے دوسے نو سنگلاں نال کڑ کے، اس بے دوسے نو سنگلاں نال کڑ کے، سجنا نو لک کے پئی جان بچانی، سجنا نو لک کے پئی جان بچانی، جد چڑھیا سولی محبوب ربانی،
ਨਿਤ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਓ ਯਾਦ ਪੁਰਾਣੀ। ਤਸਮੇ ਨਾਲ ਬਨ ਕੇ ਕੋੜੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦੇ, ਤਸਮੇ ਨਾਲ ਬਨ ਕੇ ਕੋੜੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦੇ, ਬਨ ਅੱਖੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਥੁੱਕਦੇ, ਬਨ ਅੱਖੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਥੁੱਕਦੇ। ਕੋਈ ਬੇਕਦਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਕੋਈ ਬੇਕਦਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਜਦ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੂਲੀ ਮਹਿਬੂਬ ਰੁਬਾਨੀ, ਨਿਤ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਓ ਯਾਦ ਪੁਰਾਣੀ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਦ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਦ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਹੋਵੇ ਦਰਦ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਖੂਨ ਸੁੱਕਦਾ ਜਾਵੇ, ਹੋਵੇ ਦਰਦ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਖੂਨ ਸੁੱਕਦਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਆ ਛਮ ਛਮ ਵਗਦਾ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪਿਆ ਛਮ ਛਮ ਵਗਦਾ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਜਦ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੂਲੀ ਮਹਿਬੂਬ ਰੁਬਾਨੀ, ਜਦ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੂਲੀ ਮਹਿਬੂਬ ਰੁਬਾਨੀ। ਨਿਤ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਓ ਯਾਦ ਪੁਰਾਣੀ। ਕਿੱਲਾ ਨਾਲ ਜੜ ਕੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗਿਆ, ਕਿੱਲਾ ਨਾਲ ਜੜ ਕੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗਿਆ। ਮੂੰਹ ਸਿਰਕਾ ਲਾਂਦੇ ਜਦ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ, ਮੂੰਹ ਸਿਰਕਾ ਲਾਂਦੇ ਜਦ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ। ਜਦ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੂਲੀ ਮਹਿਬੂਬ ਰੁਬਾਨੀ, ਜਦ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੂਲੀ ਮਹਿਬੂਬ ਰੁਬਾਨੀ। ਨਿਤ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਓ ਯਾਦ ਪੁਰਾਣੀ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਆ ਹੋਏ ਨੇ ਇਕੱਠੇ, ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਆ ਹੋਏ ਨੇ ਇਕੱਠੇ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤਾਨੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੱਟੇ,
ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤਾਨੇ ਨਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੱਟੇ, ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਾ ਸਕਿਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ, ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਾ ਸਕਿਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ। ਜਦ ਚੜਿਆ ਸੂਲੀ ਮਹਿਬੂਬ ਰੁਬਾਨੀ, ਜਦ ਚੜਿਆ ਸੂਲੀ ਮਹਿਬੂਬ ਰੁਬਾਨੀ, ਨਿਤ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਯਾਦ ਪੁਰਾਣੀ, ਨਿਤ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਯਾਦ ਪੁਰਾਣੀ, ਨਿਤ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਯਾਦ ਪੁਰਾਣੀ। आमीन। आए इसी दौरान जैसे हमने गीत गाया है, अपने आप को हम तैयार करते हैं और खुदावंद के कलाम जो हमसे इसी ताल्लुक़ से शेयर किया जाएगा कि खुदावंद ने किस कदर बड़ा दुख सहा और इससे हम क्या सीखते हैं। आए अपने आप को तैयार करते हैं और खुदावंद के कलाम को सुनते हैं, और मेरा ईमान है कि आप यकीनन बरकत पाएंगे और काफ़ी नई चीज़ें सीखेंगे। हालेलुया। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको इस्लाम। खुदा उनकी बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने आज मुझे ये प्यारा फ़ज़ल बख्शा कि मैं उसकी हज़ूरी में आऊँ और उसके पाक कलाम को आप सबके साथ शेयर करूँ। आइए हम सब अपनी आँखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद से दुआ करेंगे। क़ुद्दूस क़ुद्दूस ज़िंदा आसमानी जलाली मेहरबान खुदावंद, हम दिलो दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं इस प्यारे बाबरकत फ़ज़ल के लिए, इस वक़्त के लिए। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपनी हज़ूरी में आने का फ़ज़ल बख्शा, और ए खुदावंद तूने ये मौका मुझे अता किया कि मैं तेरी हज़ूरी में आकर ए खुदावंद तेरे पाक कलाम को, ए खुदावंद जो तूने ए खुदावंद जो थॉट्स तूने मुझे दिए हैं ए खुदावंद, उन्हें मैं ए खुदावंद तेरे लोगों तक पहुंचा सकूं। ए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद तेरे फ़ज़ल के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए। और प्यारे पाक रूह, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हर वक्त हमारा रहबर है, हमारा हादी है, हमारा रहनुमा है। खुदावंद जब मैं ये कलाम शेयर करती हूँ तो खुदावंद तो मेरे होंठों का ज़िम्मा लेना, मेरी सोचों का ज़िम्मा लेना। ए खुदावंद मुझे लफ्ज़ों की तरतीब बख्शना और लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा बख्शना। ए खुदावंद जो मैं बोलूँ तो मैं नहीं बल्कि तेरा पाक रूह मुझ में से होकर ए खुदावंद इस कलाम को लोगों तक पहुँचाए। ए खुदावंद मुझे अपनी समझ, अपनी हिकमत दे खुदावंद, और जितनी ज़िंदगियाँ तेरे इस पाक कलाम को सुने ए खुदावंद, हर एक ज़िंदगी को खुदावंद तेरे खून में छुपा देती हूँ। ए खुदावंद हर एक ज़िंदगी जब इसे सुने तो ए खुदावंद इसे एक्सेप्ट करे अपने दिल के अंदर, और ए खुदावंद इस कलाम पर अमल करे, और ए खुदावंद अपनी ज़िंदगी से हर कोई तुझे ग्लोरीफाई करे। तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं, यीशु मसीह के प्यारे नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आज का जो मेरा कलाम है वो है 7 सलीबी कलमात जो यीशु मसीह ने सलीब पर अदा किए। उनमें से पहले 2 कलमों के बारे में मैं आपसे शेयर करूँगी, और हम इनसे बहुत कुछ सीखेंगे, कुछ डिफरेंट, कुछ नया और कुछ बहुत गहरा सीखेंगे खुदा के फ़ज़ल से। और मेरा ईमान है कि इस कलाम को जब आप सुनेंगे तो आप इससे बहुत बरकत पाएंगे। आइए हम सब अपने कलाम मुक़द्दस में से हम देखेंगे जो यीशु मसीह का पहला कलमा यानी फर्स्ट सेइंग ऑफ जीसस ऑन द क्रॉस, जो कि उसका जो रेफरेंस है, उसका जो हवाला है वो है लूका की अंजील, उसका 23 बाब और उसकी 34 आयत के अंदर लिखा है। और हम देखते हैं, यीशु ने कहा, ए बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कुरा डाला, आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह ने कहा कि ए बाप, इन्हें माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तो हमने इसमें देखना है कि वो यीशु मसीह की जो फर्स्ट सेइंग है, यीशु मसीह का जो पहला कलमा है, जो यीशु मसीह ने अपने मुंह से इन सलीब के ऊपर जो लफ्ज़ अदा किए हैं, ये हमें हर एक लफ्ज़ से, हर एक कलमे से क्या सीखने को मिलता है। तो ये जो पहला कलमा हमने पढ़ा है, और इससे हम क्या सीखते हैं, कौन सा मैसेज खुदा हमें देना चाह रहे हैं, यीशु मसीह यहाँ पर हमें किस बारे में टीच करना चाह रहे हैं। तो
جو فرسٹ سینگ آف جیزس ہے وہ ہم آن دا کراس، جو یسوع مسیح کی جو پہلا کلمہ ہے جو صلیب پر یسوع مسیح نے ادا کیا، وہ ہمیں ایک بہت زیادہ اسپیشل میسیج دیتا ہے، اور وہ اسپیشل میسیج وہ ہے جس کی بیس پر کرسچینٹی ہے، جس کی فاؤنڈیشن ہے کرسچینٹی، اور وہ جو چیز ہے وہ کرسچینٹی کی فاؤنڈیشن بیس ہے، بنیاد ہے، اس کے اوپر مسیحیت قائم ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا میسیج خدا ہمیں دینا چاہ رہا ہے، اور وہ میسیج ہے فارگیونیس کا، معافی کا، معاف کر دینے کا۔ اور ہم جب دیکھتے ہیں اپنی زندگی کے اندر کہ ہمارا دل اتنا بڑا نہیں ہوتا، ہم کسی کو جلدی معاف نہیں کرتے ہیں، اور ہمارے اندر یہ اسپرٹ ہی نہیں ہے فارگیو کرنے کی، ہمارا دل اتنا چھوٹا ہے، ہم اپنے اندر بڑا دل رکھتے ہی نہیں ہے ہم کسی کو معاف کر سکیں۔ لیکن یسوع مسیح ہمیں یہاں پر یہ چیز سکھا رہے ہیں کہ فارگیونیس از دا فاؤنڈیشن آف کرسچینٹی۔ یہ ہمیں کس طرح معلوم ہوتا ہے کہ فارگیونیس جو ہے، معاف کر دینا، معافی جو ہے وہ بنیاد ہے مسیحیت کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم فارگیو نہیں کرتے، یعنی اگر ہم معاف نہیں کرتے، تو ہم خدا کی بادشاہی کے اندر، خدا کی کنگڈم جو ہے اس کے اندر ہم انٹر نہیں ہو سکتے۔ ہم بعض اوقات اب لوگ یہ سوچیں گے کہ ایسی کیسی بات ہے، صرف نجات لے لیں گے تو ہم خدا کی بادشاہی میں انٹر ہو جائیں گے، اور اگر ہم یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں گے تو ہم خدا کی بادشاہی میں انٹر ہو جائیں گے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ جو انیشیل سٹیپ ہے، جو شروعات ہے، یعنی فارگیونیس، وہ انیشیل سٹیپ ہے خدا کی بادشاہی میں جانے کے لیے۔ میں بتاتی ہوں، کیونکہ خدا کی بادشاہی میں جانے کے لیے قربانی کرنا ضرور ہے۔ قربانی ہوگی تو ہم خدا کی بادشاہت میں جا پائیں گے، اور قربانی سے پہلے کا انیشیل سٹیپ جو ہے وہ ہے فارگیونیس۔ یہ ہمیں کس طریقے سے پتہ چلتا ہے؟ ہم متی کی انجیل اس کا 5 باب اور اس کی 23 آیت کے اندر دیکھیں گے۔ آپ میرے ساتھ اسے آپ حوالہ نکالیں اور آپ ضرور اسے دیکھیں۔ اگر آپ ابھی نہیں نکال سکتے تو بعد میں آپ نوٹ کر لیں، آپ ضرور اس کو نکالیں اور ضرور اسے پڑھیے گا۔ جو پہاڑی واز کا سارا واقعہ ہے، تو اس میں یسوع مسیح نے ہمیں کیا سکھایا؟ متی اس کا 5 باب اور اس کی 23 آیت کے اندر یسوع مسیح ہمیں سکھاتے ہیں، بس اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے شکایت ہے، تو وہیں قربان گاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاپ کر، تب آ کر اپنی نظر گزران۔ تو یعنی کہ یہاں پر یسوع مسیح ہمیں یہ چیز بتا رہے ہیں کہ اگر تیرے تو قربان گاہ پہ کھڑا ہے اور تجھے یاد آئے کہ تیرے بھائی کو تجھ سے شکایت ہے، دونوں طرف کی بات ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہ بھائی کو شکایت ہو، آپ کا بھی، اگر آپ کو بھی کسی سے شکایت ہے، آپ کے بھی دل میں ایسی بات ہے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کسی کو معاف نہیں کیا، اور آپ کے اندر کسی کے لیے کوئی اپنے دل، کسی کے لیے آپ کے دل کے اندر کوئی گندگی ہے، کوئی ایسا کوئی رنج ہے، کوئی دکھ ہے آپ کو کسی نے دیا ہو، وہ آپ کے اندر ہے، تو جب تک آپ اس چیز کو کلیئر نہیں کرتے، آپ اس قربانی کو نہیں کر سکتے۔ اگرچہ ہم اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ آج کے دور میں ہم قربانی وہ بیل و بکروں کی قربانی نہیں کرتے، کیونکہ یسوع مسیح ہمارا جو نجات دہندہ، وہی ہمارے لیے قربان ہو گیا، جو ازل سے ذبح کیا وہ برا تھا، وہی ہمارے لیے قربان ہوا۔ اب ہمیں وہ قربانیاں نہیں کرنی ہوتی، لیکن آج کی سیکریفائس ہماری کیا ہے؟ جب ہم دنیاوی زندگی کو چھوڑ کر مسیحی زندگی کے اندر آتے ہیں، تو ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہم بہت سی قربانیاں اس میں دیتے ہیں۔ بعض اوقات ایک انسان جو پہلے بہت دنیاوی تھا، جس کے اندر ہر چیز دنیا کی بھری ہوئی تھی، جب وہ ان چیزوں کو چھوڑ کر خدا کے لیے کچھ کرتا ہے، تو یعنی وہ سیکریفائس کر رہا ہے، اپنی دل کی خواہشات کا سیکریفائس کر رہا ہے، اپنی آنکھوں کی خوشی کا سیکریفائس کر رہا ہے، وہ اپنے وقت کا سیکریفائس کر رہا ہے، اپنے آپ کو وہ پیچھے کر رہا ہے کہ وہ تاکہ خدا کو آگے کر سکے، تاکہ وہ خدا کی کنگڈم میں جانے کے لیے چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے۔ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے سیکریفائسز ہیں جو خدا کے کنگڈم میں لے جانے کے لیے ہمارے کام آتے ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں جن کو فالو کرتے ہیں، جن کے اوپر چڑھ چڑھ کے ہم نے خدا کی بادشاہت کے اندر جانا ہے، اور اس میں سیکریفائس ہے، ٹھیک ہے۔ اور سیکریفائس کا انیشیل سٹیپ ہے فارگیونیس۔ جب آپ کے اندر کسی کے لیے کوئی ایسا چیز بھری ہے کہ آپ کسی کو معاف نہیں کر پا رہے، بعض اوقات ہوتا ہے ہم کسی کو معاف نہیں کر پاتے، ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا دل صاف ہے، تو لیکن پریکٹیکلی ایسا نہیں ہوتا۔ جب پریکٹیکل کی بات آتی ہے ہم نہیں کر پاتے، ہم کسی کو دیکھتے ہیں، ہمیں غصہ آ جاتا ہے اس انسان کو دیکھ کر، یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے، بعض اوقات ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم اس انسان کے گھر میں جانا پسند نہیں کرتے ہیں، یا پھر یہ انسان میرے گھر پر ہے مجھے پسند نہیں ہے، یا پھر جس جگہ یہ انسان ہے میں نے اس جگہ پر نہیں جانا، اس انسان کے پریزنس میں ہم انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، یعنی کہ دیٹ مینس کہ ہمارے اندر
وہ چیز بھری ہوئی ہے، وہ غصہ ہے، وہ کچھ بھی ہے، چاہے اس انسان نے ہمیں ہرٹ کیا ہو، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں فورگیو کرنا ہے۔ جب ہم فورگیو کریں گے تو یہ ہمارا بہت بڑا سیکریفائس ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم سیکریفائس کریں گے، ہم اپنے آپ کو ترک کریں گے، ہم خدا کی بادشاہی میں جانے کے لیے اور کامل ہوتے جائیں گے۔ تو جو سیکریفائس ہے، یعنی جو معاف کر دینا، معافی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہماری کرسچین لائف کے اندر، کیونکہ اگر ہم معاف نہیں کریں گے تو ہم خدا کی بادشاہی میں جا نہیں سکتے، کیونکہ یسوع مسیح نے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اس چیز کا۔ ہم میں سے کوئی بھی اس چیز کو تصور نہیں کر سکتا کہ ایک انسان، وہ کامل انسان تھا، کامل خدا تھا یسوع مسیح، وہ کیلوں سے جکڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھوں میں کیل ہے، اس کو کوڑے لگے ہیں، اور وہ اور اس کے پاؤں میں کیل لگے، اسے سر کے اوپر کانٹوں کا تاج ہے، اتنا خون بہ رہا ہے، اتنی بلیڈنگ ہے، لیکن اس چیز میں بھی ہمیں آج کے دنیا میں ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی ہلکا سا کانٹا بھی چبھ جائے کسی کی وجہ سے فزیکلی، کیا ہمیں کوئی ایموشنلی بھی کوئی ہرٹ کر دیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں ہم اس انسان سے پوری زندگی ملنا ہی نہیں چاہتے ہیں، میں اس انسان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، ہماری یہ سوچیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پر دیکھیے، انہوں نے نہ صرف یسوع مسیح کو فزیکلی بلکہ مینٹلی بھی ٹارچر کیا۔ اگر آپ اسپرچل ریلم میں بھی دیکھیں اس جگہ پر، تو یسوع مسیح اس وقت بہت زیادہ درد میں تھے، باپ کی جدائی، ہر چیز یسوع مسیح کو اس وقت اندر سے وہ چیز کھا رہی تھی، لیکن یسوع مسیح نے اس چیز میں بھی، اس حالت میں بھی، اس کنڈیشن میں بھی، اس سرکمسٹانس کے اندر بھی، یسوع مسیح نے صرف یہ کہا کہ اے باپ، انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتی کہ کیا کرتے ہیں۔ وہ ہمیں معافی کا میسج دے رہا ہے، وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اپنی لائف کو بنانا چاہیے۔ یسوع مسیح ہماری زندگیوں کا رول ماڈل ہے، اور ہم نے اگر یسوع کے فٹ سٹیپس پہ چلنا ہے، یعنی اس کے نقش قدم پر چلنا ہے، تو ہمیں بہت ضروری ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھیں جو یسوع مسیح نے کی ہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے، کتنی بار لکھا ہے کلام میں کہ کتنی بار ہمیں کسی کو معاف کرنا چاہیے۔ ہاؤ مینی ٹائمس وی ہیو ٹو forgive۔ اوکے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں، ریفرنس دیکھتے ہیں متی اس کا 18 باب اور اس کی 21 سے 22 آیت میں ہم دیکھیں گے۔ میرے ساتھ نکالیے میتھیو 18 اور اس کی 21 سے 22 آیت کے اندر لکھا ہے، اس وقت پطرس نے پاس آ کر اس سے کہا، اے خداوند، اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا ہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں؟ کیا 7 بار تک؟ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے یہ نہیں کہتا 7 بار، بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار۔ یعنی یسوع مسیح نے ہمیں کیا کیا؟ اگر کوئی انسان غلطی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں اب تو میں تجھے معاف کر دیا، اگلی بار تجھے میں نے معاف نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ یا پھر ہم کہیں گے چلو بھائی اتنی بار 2 بار معاف کر، 3 بار معاف کر دیا، بار بار میں تجھے معاف نہیں کر سکتی تیری اسی غلطی کے لیے۔ لیکن یسوع مسیح میں کیا کہتے ہیں کہ پطرس نے کہا چلو 7 بار معاف کر دیتے ہیں، انسانی سوچ، اس نے کہا 7 بار معاف کر دیتے ہیں، 7 بار بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن یسوع نے یہ نہیں کہا 7 بار، یسوع نے کہا 7 بار کے 70 دفعہ، 7 بار کے 7 بار کے بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار، یہ اس طرح یسوع مسیح نے یہ بولا ہے۔ تو جب ہم اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں، 7 کو ضرب دیں گے ہم 70 کے ساتھ، تو یہ بنتا ہے 490، یعنی 490، 7 into 70 equals to 490۔ تو ایک غلطی کے لیے، ایک اپنے بھائی کو، کسی کو بھی، کوئی بھی ہے، آپ کا ہمسایہ، آپ کا بھائی، آپ کا شوہر ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کی بیوی، آپ کی بہو ہے، آپ کا داماد ہے، کوئی بھی ہے، تو اس کو ایک بار معاف نہیں کرنا، آپ نے اس کو اس کی غلطی پر 490 بار معاف کرنا ہے۔ اور میں کہتی ہوں کہ اگر ہم کاؤنٹنگ کرنے لگے تو ہمیں تو 7 بہت زیادہ لگتا ہے، تو 490 بار یعنی کہ ہر بار معاف کرنا ہے۔ اس کا اندر ورڈز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ہر دفعہ معاف کرنا ہے، یہ نہیں کہ ایک لمٹ ہے میری، میں صرف اتنی بار معاف کر سکتی ہوں یا میں اتنی بار معاف کر سکتا ہوں، اس کے بعد میری لمٹ کراس ہو جاتی ہے، نہیں۔ یسوع مسیح کی کوئی لمٹ، انہوں نے اتنا کچھ یسوع مسیح پر کیا، لیکن یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ میری بس اتنی لمٹ تھی، اس نے بس مجھے کوڑے مارنے کے بعد میں اسے معاف کر سکتا تھا، لیکن اس نے تو مجھے صلیب پہ بھی چڑھا دیا، اب نہیں میں نے اس کو معاف کرنا۔ یسوع مسیح نے ایسا کچھ نہیں کہا، یسوع مسیح نے ان کو معاف کیا اور باپ سے ان کے لیے شفاعت کی ہے، باپ سے ان کے لیے دعا کی ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی لائف کو، یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں کوئی بھی ایسا کام ہمیں نہیں بولا کرنے کے لیے جو اس نے خود نہ کیا ہو۔ جو کچھ یسوع مسیح نے خود کیا ہے وہی اس نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ خود تو یسوع معاف نہیں کرتا تھا لیکن ہمیں کہتا جی معاف کرو، ایسا نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے ہمیں
معاف کرنا سکھایا اور خود بھی کیا. ہر ایک کام یسوع مسیح نے وہ خود پہلے کر کے دکھایا ہے، پھر اس کام کا ہمیں حکم دیا کہ ہمیں بھی وہ کرنا ہے. یسوع مسیح نے ہم سے محبت رکھی ہے، یسوع مسیح ہم سے پیار کرتا ہے، اور یسوع مسیح نے ہمیں بھی حکم دیا کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کرو. یعنی جو بھی آپ کے ساتھ ہے، آپ ان کی عزت کرو، ان سے پیار کرو، ان سے محبت کرو. بہت سی باتیں ایسی ہیں جو یسوع مسیح نے ہمیں کہی ہیں، اور یسوع مسیح نے پہلے وہ ہمیں خود کر کے دکھائی ہیں، کیونکہ یسوع مسیح کو جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہمارا رول ماڈل ہے. یسوع مسیح ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ہمیں اس کے فٹ سٹیپس کو، اس کے نقش قدم پر چلنا ہے. تو اگر کوئی ایسا کام یسوع مسیح نہ کرے، ٹھیک ہے، اور ہم جی کہ ہاں یسوع نے یہ کام تو نہیں کیا، یسوع نے تو معاف نہیں کیا تھا، تو ٹھیک ہے ہم بھی معاف نہیں کریں گے. لیکن یسوع نے معاف کیا، اور اتنی درد میں، اتنی تکلیف میں اس نے ان لوگوں کو معاف کیا. ان لوگوں کے لیے معافی خداوند نے چاہی. اور متی اس کے 6 باب اور اس کی 14 سے 15 آیت میں ہم ایک اور بات دیکھتے ہیں. خدا ان کا کلام ہمیں یہاں پر کیا سکھاتا ہے. متی 6 باب اس کی 14 سے 15 آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا، اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا. یہاں پر صاف صاف یسوع مسیح نے لکھا ہے کہ اگر جیسے خدا ہمارے گناہ معاف کرتے تو ہمارا بھی فرض ہم آگے ان لوگوں کے جو ہم سے گناہ کرتے، ہم سے ہمارے قصور کرتے، یعنی ہمیں ہرٹ کرتے، ہم ان کو معاف کریں. ہم یہاں پر ایک ایگزامپل میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی یونا کے بارے میں. جونا نے خود تو معافی طلب کی خدا سے. اس نے مچھلی کے پیٹ میں جب وہ 3 دن رہا تو اس نے خدا سے دعا کی اور معافی مانگی، اور خدا نے اسے معاف کیا، اور خدا اس کو واپس لے کر آیا وہاں پر، اسی جگہ پہ جہاں پر اس نے جانا تھا، نینوا میں. اور دیکھتے ہیں کہ وہ پھر بھی جب اس کو معافی مل گئی ہے، لیکن وہ پھر بھی ان لوگوں کے لیے نہیں چاہ رہا کہ خدا ان لوگوں کو معاف کرے. اتنی بڑی قوم تھی، اتنا بڑا شہر پورا تھا، لیکن وہ ان کے لیے نہیں چاہ رہا. اب اسی طرح ہم لوگ بھی کرتے ہیں. ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی ہمیں معافی مل جائے، ہم نے نہیں آگے معاف کرنا. ایک اور بہت پیارا واقعہ لکھا ہوا ہے، میتھیو 18 میں ہی لکھا ہوا ہے اس واقعے کے بارے میں. جب ایک بادشاہ، ہم اس واقعے کو پڑھ لیتے ہیں. آئیے میرے ساتھ نکالیں متی اس کا 18 باب اور اس کی 21 اور 22 ہم نے پہلے آیات پڑھی تھی. اب آگے ہم پڑھیں گے، اس کے آگے بہت پیارا ایک پیسج ہے، ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. جب یسوع مسیح نے کہا، یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 بار بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار تک. بس آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے نوکروں سے حساب لینا چاہا، اور جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے ایک قرض دار حاضر کیا گیا جس کے اس کے 10,000 توڑے آتے تھے. مگر چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا، اس لیے اس کے مالک نے حکم دیا کہ یہ اور اس کی بیوی، بچے اور جو کچھ اس کا ہے سب بیچا جائے اور قرض وصول کر لیا جائے. بس نوکر نے گر کر سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند مجھے مہلت دے، میں تیرا سارا قرض ادا کروں گا. اس نوکر کے مالک نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا اور اس کا قرض بخشا. جب وہ نوکر باہر نکلا تو اس کے ہم خدمتوں میں سے ایک اس کو ملا جس پر اس کے 100 دینار آتے تھے. اس نے اس کو پکڑ کر اس کا گلا گھونٹا اور کہا، جو میرا آتا ہے ادا کر دے. پس اس کے ہم خدمت نے اس کے سامنے گر کر اس کی منت کی اور کہا، مجھے مہلت دے، میں تجھے ادا کر دوں گا. اس نے نہ مانا بلکہ جا کر اسے قید خانہ میں ڈال دیا کہ جب تک قرض ادا نہ کر دے قید رہے. پس اس کے ہم خدمت یہ حال دیکھ کر بہت غمگین ہوئے اور آ کر مالک کو سب کچھ جو ہوا تھا سنا دیا. اس پر اس کے مالک نے اس کو پاس بلا کر اس سے کہا، اے شریر نوکر، میں نے وہ سارا قرض تجھے اس لیے بخش دیا کہ تو نے میری منت کی تھی. کیا تجھے لازم نہ تھا جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا؟ تو یہاں سے ہمیں کیا چیز ملتی ہے دیکھنے کو کہ
اس چیز سے یسوع مسیح اس تمثیل سے میں یسوع مسیح یہ سمجھانا چاہ رہے کہ جیسے تم لوگوں تمہارے قصور معاف کیے، آسمانی باپ تمہارے قصور معاف کر رہا ہے، تو تمہارا بھی فرض ہے کہ آگے تم بھی اس نے آگے سے اپنے جو اس کا قرض دار تھا اس نے اس کو معاف نہیں کیا، بلکہ اس نے اس کو قید میں ڈال دیا، تو آگے سے اس کے ساتھ کیا ہوا؟ مطلب مالک کو پتہ چل گئی یہ بات، تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو خدا نے ہمیں کام کہے ہیں کرنے کے لیے، جیسے اگر ہم خدا سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ خدا ہم معافی مانگے، خدا ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں بھی معاف کرنے والا دل رکھنا چاہیے۔ ہم جتنا مرضی جو مرضی کر لیں، ہم جتنا مرضی خدا کے آگے جھک لیں، اگر ہمارا دل صاف نہیں، اگر ہم نے کسی کو معاف نہیں کیا، تو ہماری دعائیں، ہماری رائچسنس کچھ بھی نہیں ہے خدا کے آگے، کیونکہ خدا دل کو دیکھتا ہے، خدا دل کی صفائی کو دیکھتا ہے، خدا آپ کی آؤٹر کورنگ کو نہیں دیکھتا۔ خدا ہمیشہ خدا نے سیموئل سے بھی یہ کہا کہ میں ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھتا، میں دل کو اندر دیکھتا ہوں، دل کو دیکھتا ہوں میں، اور خدا ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اگر ہم باہر سے جتنے مرضی اچھے بن جائیں، جو مرضی کر لیں، جتنی مرضی دعائیں کر لیں، جتنا مرضی ہم روزے رکھ لیں، جو مرضی کر لیں، لیکن اگر ہمارا دل اندر سے صاف نہیں، اگر ہم نے کسی کو معاف نہیں کیا، تو خدا کہ آگے یہ چیزیں گندی دچیوں کی مانند ہے، ہماری یہ راستہ بازی خدا کے آگے گندی دچیوں کی مانند ہے۔ تو اسی لیے ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں خدا کے لیے، تو یاد رکھیں کہ جو بھی کچھ کرتے ہیں اس کے حکموں کو ضرور فالو کریں، بیفور کہ ہم خدا کے آگے کچھ کریں، جو اس نے انیشل سٹیپس بتائے ہیں ان کو ضرور فالو کریں۔ اسی طریقے سے ہم آگے بڑھ پائیں گے، اور اسی طریقے سے ہم خدا کی فیور کو اور اپنی زندگی میں دیکھ سکیں گے، کیونکہ جب ہم اس کے باقی حکموں کو تو مان لیں، ایک کو چھوڑ دیں، تو کیا اس میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ جی ہم باقی تو مان رہے ہیں، خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے سارے حکموں کو مانیں، جو بھی حکم اس نے ہمیں دیے ہیں، جو بھی تعلیم اس نے ہمیں دی ہے، ہمیں اس کی تعلیم کو فالو کرنا ہے، اور صلیب پر یسوع نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ معاف کرنا ہے، شفایت کرنی ہے۔ اب ایک اور چیز ہے کہ یسوع نے یہاں پہ ان لوگوں کے لیے دعا کی جس نے اسے تنگ مارا، بہت زیادہ مارا، جس نے اس کو صلیب پر چڑھا دیا، اتنی اذیت ناک وہ موت ہوتی ہے، صلیبی موت، لیکن انہوں نے وہ دی، لیکن یسوع نے وہاں پر بھی ان لوگوں کے لیے دعا کی، اور یسوع نے اپنے کلام، اور یسوع نے یہ کہا تھا کہ ان لوگوں کے لیے دعا کی جو تمہیں ستاتے ہیں، جو تمہارے لیے جو تمہیں پرسیکیوٹ کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے دعا کیا کرو۔ تو جب ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو لوگ ہرٹ کرتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا تو کرنا چھوڑا، ہم ان کا نام بھی نہیں لینا چاہتے ہیں، تو خدا نے بھی دعا کرنے کے لیے بھی ان کے لیے کہا، کیونکہ یہاں یسوع ان کے لیے دعا کر رہا ہے، ان کے لیے شفایت کر رہا ہے باپ سے، اور ان کے لیے معافی مانگ رہا ہے، اور ان کو خدا سے کہہ رہا ہے کہ انہیں معاف کر، اور خدا ان کو یسوع مسیح ان کو معاف کر رہا ہے، اور یہاں یسوع مسیح میں معافی کا پیغام دیتے ہیں، اور یہاں پر یسوع مسیح میں شفایت کرنے کا ان لوگوں کے لیے جو ہمیں پرسیکیوٹ کرتے ہیں، ہمیں ہرٹ کرتے ہیں کسی بھی طرح، چاہے ایموشنلی، چاہے فزیکلی، چاہے مینٹلی، جس بھی طرح ہرٹ کرتے ہیں، ان کے لیے خدا نے ہمیں کہا کہ دعا کریں اور انہیں معاف کریں۔ میرا ایمان ہے کہ آپ نے پہلے کلمے سے بہت زیادہ برکت پائی ہوگی۔ آئیے ہم اسی طریقے سے، اسی طرح سے ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے کلمے کی طرف، جو کہ ہے یسوع مسیح نے جب دوسرا کلمہ جو دوسری بار یسوع مسیح نے بولا، وہ ہے لوکا اس کا 23 باب اس کی 43 آیت کے اندر ہم سب نکالیں گے حوالہ۔ لوکا اس کا 23 باب اور اس کی 43 آیت کے اندر لکھا ہے، اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آمین۔ تو یہاں پر ایک ہم سین دیکھتے ہیں، پیچھے جو کانٹیکس میں جب ہم اس چیز کو پڑھتے ہیں پیچھے، تو ایک سین کریٹ ہوا ہے وہاں پر، منظر ایسا کہ صلیب پر ایک بیچ میں یسوع مسیح کی صلیب ہے، دو طرف دو ڈاکو ہیں، ایک اس کی دائیں جانب اور ایک اس کی بائیں جانب، دو ڈاکو صلیب پر لٹکے تھے، ان کو بھی صلیب دی گئی تھی، وہ بھی صلیب پر لٹکے ہوئے تھے، لیکن وہ منظر کیسا تھا؟ وہاں پر ان دو ڈاکوؤں کے بیچ میں کیا کانورسیشن ہو رہی تھی، اور وہاں پر یسوع نے کس طریقے سے اس ڈاکو کو جواب دیا۔ تو آئیے ہم دیکھیں گے لوکا اس کا 23 باب اور اسی کی ہم دیکھیں گے 39 آیت سے پڑھنا شروع کریں گے۔ لکھا ہے، پھر جب وہ بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے، ان میں سے ایک یوں طعنہ دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے، کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن
اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آمین۔ تو یہاں پر ایسا منظر ہے، ایک دو طرف ڈاکو ہیں، آپس میں کہہ رہے ہیں۔ ایک ڈاکو بولا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو خود بھی بچ، ہمیں بھی بچا۔ تو بہت دعوے کرتا تھا اپنی زمینی زندگی پر، اس طرح لائک وہ یسوع مسیح کو تانے دے رہا ہے، کچھ بول رہا ہے، طنزیہ باتیں کر رہا ہے۔ لیکن دوسرا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ ابھی کہ دیکھا جائے تو وہ دونوں سیم ہی سچویشن میں ہیں، دونوں کے ہاتھوں میں بھی کیل لگے، دونوں کے پاؤں میں بھی کیل لگے ہوئے، دونوں صلیب پر ہیں، ایک ہی انوائرمنٹ کے اندر ہیں، ایک ہی فضا میں ہے، ایک ہی جرم کی سزا پا رہے ہیں۔ لیکن فرق کیا آیا؟ کیا فرق آیا وہاں پر؟ آئیے ہم دونوں ڈاکوؤں کے اندر فرق دیکھتے ہیں۔ جو ایک پہلا ڈاکو تھا، وہ اس کے اندر حلیمی نہیں تھی، ہمبلنیس نہیں تھی اس کے اندر۔ اس کی کنورسیشن سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی ہمبلنیس نہیں ہے، کوئی حلیمی نہیں ہے، بلکہ وہ الٹا غصہ ہو رہا ہے، اگریسو ہو رہا ہے کہ یہ، اور جیسے کہ یسوع کی وجہ سے ان کے اوپر صلیب ایسے آئی ہوئی ہے، وہ صلیب پر لٹکے، لیکن وہ اپنے خود ہی کاموں کی وجہ سے ہیں، لیکن وہ یسوع کے اوپر اپنا غصہ، اپنا گرج نکال رہا ہے کہ میں صلیب پر لٹکا ہوا ہوں، اگر تو خدا کا بیٹا ہے، اگر تو مسیح ہے تو خود بھی بچ، ہمیں بھی بچا۔ یعنی وہ یسوع سے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ لیکن دوسرا اس طرف وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ حلیم ہے، اس نے کچھ نہیں بولا، وہ بہت کام ہے اس وقت، اس نے ابھی کہ وہ بھی سیم ہی سچویشن میں ہے۔ پھر جو پہلا ہم دیکھتے ہیں وہ شکی ہے، شک کر رہا ہے یسوع کے اوپر، یسوع کی جو قدرت ہے، جو یسوع نے زمین پر معجزات کیے ہیں، ہر ایک چیز کے اوپر وہ شک کر رہا ہے کہ شاید یہ انسان ایسا نہیں ہے تو بس ایسے ہی بولتا تھا، یہ تو ایسا انسان نہیں ہے۔ لیکن جو دوسرا ہے، اس نے کوئی ڈاؤٹ نہیں کیا یسوع کے اوپر، اس نے کوئی شک نہیں کیا یسوع کے اوپر۔ اور جو پہلا والا ہے، اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کوئی شرمندگی نہیں محسوس ہو رہی کہ وہ کس وجہ سے صلیب کے اوپر ہے۔ لیکن جو دوسرا والا ڈاکو ہے، وہ شرمندہ ہے اپنے کاموں پر، وہ اپنے کاموں پر شرمندہ ہے، اور اس لیے وہ اسے جھڑک کا جواب دیا کہ تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا۔ وہ اسے کہہ رہا ہے کہ تجھے کوئی ڈر خوف نہیں خدا کا، کہ تو مطلب جس سزا میں تو گرفتار ہے، جس سزا میں تو اس وقت ہے، وہ تیرے اپنے ہی کاموں کی وجہ سے ہے۔ ہم نے جو اپنے کام کیے، ہم اسی وجہ سے ان سزا کے اندر ہیں۔ پھر جو پہلا والا ہے، وہ یسوع کو تانے دے رہا، ٹونٹ مار رہا ہے، یسوع کو تانے دے رہا ہے، لیکن دوسرے والے نے کوئی یسوع کو تانا نہیں دیا۔ پھر وہ ڈسرسپیکٹفلی بات کر رہا ہے یسوع سے کہ خود بھی بچ، ہمیں بھی بچا۔ اور نا لیکن جو دوسرا والا ہے، اس نے کچھ بھی نہیں، وہ رسپیکٹفلی وہ بات کرتا ہے کہ اے یسوع، وہ رسپیکٹفلی اس وقت وہاں پر یسوع سے بات کر رہا ہے کہ اے یسوع، اگر جب تو اپنی بادشاہی میں آئے، ہاں اس نے کہا اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ یعنی وہ اس نے اس چیز کو فیل کیا ہے کہ ہاں یسوع بادشاہ ہے، وہ ہے کنگ۔ ابھی کہ دیکھا جائے تو یسوع نے تو اس وقت کوئی تاج نہیں پہنا ہوا، یسوع کے تو سر پر تاج بھی کانٹوں کا ہے، یسوع کے ہاتھ تو کیل میں جکڑے ہوئے ہیں، پاؤں کیل میں جکڑے ہوئے ہیں، صلیب پر انہی کے ساتھ یسوع بھی ہے۔ اور لیکن اس کے اوپر یہ مکاشفہ کھلا، اس نے اس چیز کو جانا کہ یسوع بادشاہ ہے، اس لیے اس نے کہا یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے، کیونکہ اس پر یہ ریولیشن، اس کے اوپر یہ مکاشفہ کھل گیا کہ یسوع مسیح بادشاہ، اور اس کی بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے۔ جیسے یسوع نے اس کو جواب دیا، اس ہیرودیس کو بولا تھا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے، اس طرح وہ سمجھ گیا تھا کہ یسوع کی بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے، اس لیے وہ یسوع سے کہتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں، جب بھی تیری بادشاہی ہے تو مجھے یاد کرنا۔ تو اس کو کوئی ویٹ نہیں کرنا پڑا یسوع کی بادشاہی میں آنے کے لیے، یا پھر یسوع نے اسی وقت اس کو ایک امید دلا دی، اس کی جو نا امیدی تھی وہ امید میں خدا نے بدل دی یسوع مسیح نے، کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یسوع مسیح نے اس کو بتایا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، یعنی کہ اس کے پاس کوئی ہوپ نہیں تھی۔ یسوع کے اس بات کو کہنے پر اس کے اندر ایک امید پیدا ہوگی، ہوپ پیدا ہوگی۔ بالکل ڈیڈ تھا وہ بندہ، مر جانا تھا اس ڈاکو نے، جو دوسرا ڈاکو تھا اس نے مر جانا تھا، اس کو پتا تھا کہ میں نے مر جانا ہے، لیکن کیسے یسوع مسیح نے آ کر اس کی زندگی میں اس کی ڈیتھ کو لائف کے اندر بدل دیا، اور وہ بھی ایٹرنل لائف کے اندر، ابدی زندگی کے اندر بدل دیا۔ اور ایک اور چیز ہے، جو پہلا ڈاکو تھا
وہ بالکل بھی اپنے گناہوں کو کنفیس نہیں کر رہا تھا۔ جس طریقے سے اس کا رویہ تھا بات کرنے کا کہ اگر تو خدا کا بیٹا تو خود بھی اگر تو مسیح ہے، کیا تو مسیح نہیں، خود بھی بچ، ہمیں بھی بچا۔ یعنی کہ وہ اس کے اندر کنفیشن ہی نہیں ہے کہ ہاں میں نے گناہ کی اس وجہ سے میں یہاں پر اس مصیبت میں ہوں، یہ سزا پا رہا ہوں، لیکن بلکہ وہ الٹا یسوع کو بلیم کر رہا ہے کہ تو بچا بھی نہیں رہا ہمیں۔ تو بعض اوقات ہم کیا سوچتے ہیں اپنی زندگی میں، ہم اپنی زندگی میں ان چیزوں کو ہمارے اندر بھی یہی سب چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمارے اندر نا حلیمی ہوتی ہے، ہم ہم ہمبل ہوتے ہی نہیں ہیں، ہمارے اندر ہم خاکسار ہی نہیں ہوتے ہیں، ہم اپنی اکڑ میں رہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کسی ملک کا بادشاہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم کسی ملک کے بادشاہ بھی ہوں لیکن یسوع مسیح تو ابدی بادشاہ ہے، تو کیا ہم اس کے آگے اکڑ سے رہیں گے؟ کیا ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم حلیمی سے رہیں اس کے آگے، خاکساری شو کریں؟ اور پھر ایک اور چیز ہمارے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے، ہم شک بہت زیادہ کرتے ہیں، ہم یسوع مسیح کے اوپر، ہم خدا کے، ہم نے معجزات دیکھے بھی ہوتے ہیں اپنی لائف کے اندر، لیکن ہم پھر بھی ہمارے اندر ایک ڈاؤٹ فل نیچر ہوتی ہے، ہم شک کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا کرے گا بھی کہ نہیں کرے گا، اس طرح سے اس شک کی نگاہ سے ہم خدا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ اس ساری کائنات کا، اس پورے جہان کا کریٹر وہ ہے، تو ہمارے اندر اس کے لیے کیوں شک ہے؟ بعض اوقات ہم کیوں نہیں ان باتوں کے پہ سوچتے کہ جس نے پوری دنیا بنا دی، کیا وہ ہمارے لیے یہ کام نہیں کرے گا؟ کرے گا، خدا ہمیشہ کرتا ہے، لیکن ہر ایک چیز کا ایک وقت ہوتا ہے خدا کی نظر میں۔ اور بعض اوقات ہم اپنے گناہوں پر، اپنی غلطیوں پر، اپنی خطاؤں پر شرمندہ ہی نہیں ہوتے بلکہ اکڑ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، ہم نے تو ایسا نہیں کیا، ہم شرمندہ ہوتے ہی نہیں ہیں، ہم پہلے ڈاکو کی مانند ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے اندر نہ شرمندگی ہوتی ہے کہ ہاں ہم نے خدا کے نام کو بے فائدہ لیا، خدا کے حکموں کو حکم عدولی کی ہے، اور ہم نے گوسپنگ کی ہے، یا پھر کوئی ایسی بات کرتے ہیں ہم جو خدا کو رنجیدہ کرتی ہے، خدا کے روح کو رنجیدہ کرتی ہے، ہمارے اندر اس چیز کی شرمندگی ہی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ہم ڈس رسپیکٹفل ہو جاتے ہیں خدا کے ساتھ، ہم خدا کی کوئی عزت نہیں کرتے، نہ اس کے کلام کی عزت کرتے ہیں، نہ اس کی عزت کرتے۔ بعض اوقات کلام چل رہا ہوتا ہے، ہمارے دھیان ادھر ادھر ہوتے ہیں، ہم فوکس نہیں کر پاتے، یا اور بھی اس طریقے کی باتیں بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، اپنے مذاق کے اندر خدا کے نام کو لے آتے ہیں، یعنی خدا کا نام بے فائدہ لے رہے ہوتے ہیں کہ جی مذاق ہے، اس طرح ہے۔ تو بعض اوقات ہم کسی کے لیے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، خدا نہ کرے اس طرح ہو، یا خدا کرے، یعنی کہ بعض اوقات ہم نے ایک چیز سوچتے ہیں، ہم ایک گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی گیم، تو ہم کہتے ہیں جی خدا کرے ہم جیت جائیں اس گیم کے اندر، ہم خدا کے نام کو کیوں بے فائدہ لے رہے ہیں؟ یہ ڈسرسپیکٹفل ہے ہمارا بیہیویئر، یہ بہت ڈسرسپیکٹفل بیہیویئر ہے خدا کے ساتھ۔ خدا کا نام بہت پاک ہے، لیکن ہم اس کے نام کو کس طرح ڈسرسپیکٹفلی کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز، اور جو آگے ہم دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم کنفیس نہیں کرتے ہیں اپنے گناہ کو، اپنی غلطی کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے ہیں کہ ہماری غلطی ہے، ہم نے گناہ کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم تو راستہ بازی کے ساتھ چل رہے ہیں، خدا کو ہی ہماری راستہ بازی نظر نہیں آ رہی، شاید خدا دیکھ نہیں رہا ہے، شاید ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں خدا کے لیے، خدا کو ہماری یہ راستہ بازی، ایسی راستہ بازی خدا کو نہیں چاہیے جس میں ہم اس کو ڈسرسپیکٹفل بھی ہوں، اس کے ساتھ ہوں، اور جس میں ہم اس پہ ڈاؤٹ بھی کر رہے ہیں، اور ایسی راستہ بازی خدا کو نہیں چاہیے ہماری۔ اسی طرح میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب ہم ان ایسی چیزیں رکھیں گے جو پہلے ڈاکو نے رکھی، تو اس نے کیا پایا؟ کچھ بھی نہیں پایا اس نے، بلکہ اس نے وہ والی آگ میں وہ گیا جو کبھی بجھنے والی نہیں ہے، دوزخ میں گیا وہ، جہنم میں گیا وہ، کیونکہ اس نے یسوع مسیح کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا۔ ویرس جو دوسرا انسان تھا، اس نے یسوع مسیح کو ایکسیپٹ کیا، اس نے دیکھا کہ ہاں یہ میرا سیویئر ہے، اس نے یسوع مسیح سے کہا جب تو اپنی بادشاہی میں ہے مجھے یاد کرنا۔ اس نے اپنے آپ کو ایک ہی جگہ پر تھے، ایک ہی سزا میں تھے، لیکن کیسے اس نے اپنی زندگی یسوع مسیح پر ایمان لا کر اپنی زندگی کو اس کی بدل گئی۔ بعض اوقات ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس انف ریسورسز نہیں ہیں کہ جس سے ہم خدا کا جلال ظاہر کریں، انف ریسورسز نہیں ہیں، انف ٹیلنٹس نہیں ہیں، ہمارے پاس سکلز نہیں ہیں، ہمارے پاس ایسی ابیلٹیز نہیں ہیں، ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں، ہم اتنے قابل نہیں ہیں کہ ہم خدا کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، یا پھر ہمارے پاس تو اتنے وسائل ہی نہیں ہیں، یعنی ریسورسز نہیں ہیں ہمارے پاس کہ ہم خدا کے لیے کچھ کر سکیں۔ لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ، کہ آپ کبھی بھی اس چیز کو نہیں سوچیں کہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے، جو بھی چیز ہے اسی سے خدا کو ایکسیپٹ کرے، اسی سے ہی آپ خدا کو گلوریفائی کرنا شروع کریں۔ اس ڈاکو کے پاس کیا تھا اس وقت؟ اس ڈاکو کے پاس تو وقت بھی نہیں تھا اس وقت۔ ہمارے پاس تو خدا کا شکر ہے، ہم اٹھتے ہیں، ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، ہم جتنا بھی وقت اس زمین پر ہے، ہم نہیں جانتے ہم کتنا وقت اس زمین پر ہے، لیکن جتنا بھی وقت ہے ہمیں اس وقت کو یوٹیلائز کرنا چاہیے۔ اب اس ڈاکو کو جانتا تھا کہ ہم
مر گئے ہیں، ہم نے یہاں سے مر کر اترنا، میرے پاس تو کوئی وقت ہی نہیں ہے، نہ میں اپنے ہاتھوں سے خدا کو جلال دے سکتا ہوں، نہ میں اپنے پاؤں سے جلال دے سکتا ہوں، نہ میں اپنے جسم سے خدا کے نام کو جلال دے سکتا ہوں، یعنی کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جس سے اس کا نام گلوریفائی ہو۔ اس وقت کیا تھا اس کے پاس جس سے وہ خدا کے نام کو گلوریفائی کر سکتا تھا، جس سے وہ اپنی اٹرنل لائف کے اندر جا سکتا تھا؟ کیا تھا اس کے پاس؟ صرف اور صرف ایک زبان اور ایک دل، یہ تھا اس کے پاس، جس سے وہ خدا جس وجہ سے اس کی لائف چینج ہوگی۔ اس نے دل سے ایکسیپٹ کیا۔ اف یو ایکسیپٹ، اگر جب ہم بلیو کرتے ہیں، ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ہم سیلویشن کو پا لیتے ہیں۔ اس نے بلیو کیا اپنے دل سے اور اقرار کیا اپنے زبان سے، اپنے ہونٹوں سے اس نے اقرار کیا، اور اس نے یہاں پر اس نے کنفیس کیا کہ ہم اپنے جو کام کیے ہیں اس کی وجہ سے سزا پا رہے ہیں۔ یہ اس کا کنفیشن تھا کہ ہم نے اس وجہ سے جو گناہ کیے ہیں اس وجہ سے ہم سزا پا رہے ہیں۔ لیکن اور پھر اس کے بعد اس نے کیا کہا؟ اگر تو جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ یہ منہ سے اقرار اس کا، دل سے اس نے بلیو کیا یسوع پر، اس نے اپنے گناہوں کو ایکسیپٹ کیا کہ ہاں میں غلط ہوں، اور اپنے منہ سے اس نے اس بات کا اقرار کیا۔ جب اس نے اپنے منہ سے اس بات کا اقرار کیا تو اسی نے اس کی زندگی بدل دی۔ یسوع مسیح ہماری زندگیوں میں ہمارے حالات کو بدل دیتا ہے۔ جب ہم اپنے دل سے بلیو کرتے ہیں، اپنے ہونٹوں سے ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہم نے گناہ کیا ہے، تو یسوع مسیح کو جب ہم اپنی لائف میں آنے کے لیے الاؤ کرتے ہیں تو یسوع مسیح ہمارے حالات بدل دیتا ہے، ہمارے سکلز کو اپ گریڈ کر دیتا ہے، ہماری ابیلٹیز کو بڑھا دیتا ہے، ہمارے فائنینس کو، ہمارے ریسورسز کو، ہر ایک چیز کو خدا بڑھا دیتا ہے، اور وہ جو ہوتا ہے اس میں برکت دے دیتا ہے۔ تو میری یہ بات ایک یاد رکھے، جو کچھ بھی ہے آپ کے پاس، جو بھی ہے، اس ڈاکو سے آپ یہ سیکھیں کہ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے، صرف اسی چیز سے خدا کے نام کو گلوریفائی کرنا شروع کرے، اس کے لیے کچھ کرنا شروع کرے۔ جو بھی آپ کے پاس ہے، اگر آپ اچھا گا سکتے ہیں اس اپنے گانے سے، اگر آپ کے اندر کلام کی نعمت ہے کلام سنانے سے، اگر آپ اچھا ملٹی میڈیا کو سمجھتے ہیں، آئی ٹی کا کام سمجھتے ہیں، اس چیز کو خدا کے نام کے لیے یوز کریں۔ جب آپ یہ کرنا شروع کریں گے تو خدا آپ کی ابیلٹیز کو بڑھا دے گا، آپ کے ریسورسز بڑھائے گا، آپ کے حالات بدل دے گا، آپ کی نا امیدی کو خدا امید کے اندر لے آئے گا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ کچھ ہو تو ہم تب ہی خدا کو ہم گلوریفائی کر سکتے ہیں، اور تب ہی ہم خدا کے پاس آئیں گے، اور اگر ہمارے پاس سب کچھ ہو۔ نہیں، خدا کو کچھ نہیں چاہیے، خدا ہمارے ریسورسز نہیں چاہتا، خدا ہم کو ہمارا پیسہ نہیں چاہیے، خدا کو ہمارا وقت چاہیے، خدا کو ہمارا دل چاہیے، صاف دلی چاہیے، پاکیزگی چاہیے ہماری، اور دل سے ایکسیپٹنس چاہیے۔ خدا صرف یہ چاہتا ہے ہم سے، اور کچھ نہیں چاہتا وہ ہم سے، وہ بس چاہتا ہے کہ ہم اس کے قریب آئیں اور اپنی زندگی کو پائیں، کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ کسی کی بھی ہلاکت ہو، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اور ان دونوں ڈاکوؤں نے اپنی زندگی میں جو کام کیے، اس وقت اگر خدا چاہتا تو انہیں کب کا خدا نے ہلاک کر دینا تھا، لیکن خدا نے پہنچایا کہ توبہ تک نوبت پہنچے۔ لیکن پھر بھی پہلے ڈاکو کے اندر جو چیزیں نہیں تھی، یعنی اس کے اندر ہمبلنس تھی، شکی نیچر تھی، ڈسرسپیکٹفل تھا، کنفیشن نہیں تھا، ٹونٹ کرتا تھا وہ خدا کو۔ تو اگر ہمارے اندر یہ چیزیں ہوں گی تو تب بھی ہم لوگ خدا کے ساتھ نہیں چل سکیں گے۔ خدا بس یہ چاہتا ہے کہ ہمارا دل صاف ہو، ہم اس کو ایکسیپٹ کریں اپنے دل سے۔ خدا اور کچھ نہیں کچھ بھی ہم سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا، اور وہ ہم جتنا ڈیزرو نہیں کرتے خدا اس سے زیادہ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے۔ اسی لیے بلیو کریں گے، ایکسیپٹ کریں گے تو سیلویشن کو حاصل کریں گے، اور جب سیلویشن آ گئی تو ایٹرنل لائف آ گئی۔ اور ایک اور چیز میں آپ سب کے ساتھ بیان کرنا چاہتی ہوں، جیسے ہم جانتے ہیں کہ یہ جو کلمہ ہے یہ نجات کا کلمہ ہے، تو بعض اوقات لوگ اس چیز کو بہت زیادہ میں نے پہلے بھی ایک دو بار اپنے کلام میں اس چیز کو شیئر کیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں ون سیوز فار ایور سیو، اگر ہمیں نجات مل گئی ہے ایک بار تو اب جو مرضی دنیا جہان کے ہم کام کریں، اب ہمارے پاس نجات تو ہمیں مل گئی ہے، ایٹرنل لائف میں تو ہم چلے جائیں گے۔ میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتی ہوں کہ سیلویشن جو ہے وہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ ہے۔ سیلویشن مل گئی، اب اس میں ہم نے چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے کر بڑھتے جانا ہے تاکہ ہم اس ایٹرنل لائف کے اندر جا سکیں۔ تو اگر ہم کہ جی ایک بار سیلویشن مل گئی ہے، اب تو ساری زندگی جو کام کرنے ہم کریں، جی ہم نے تو سیلویشن مل گئی ہے، نہیں، ہم ون سیوز فار ایور سیوز نہیں ہیں، ہم ون ٹائم سیو ہو گئے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو اور سیو رکھنا ہے، کیونکہ اگر ہم نے نجات پا لی ہے
تو ہم نے اس چیز کو سنبھال کر رکھنا ہے، اور چھوٹے چھوٹے قدم، چھوٹے چھوٹے سیکریفائسز، چھوٹے چھوٹے کام، ایکسیپٹنس، اور اپنے کاموں کو، جو اپنے دنیاوی کام ہوتے ہیں، جو اپنی بری عادتیں ہوتی ہیں، انہیں ریجیکٹ کر کے، انہیں پیچھے ترک کر کے آگے بڑھنا. یہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپ لے کر ہم اس معیار تک پہنچ جاتے ہیں. اب ایک ایگزامپل کے طور پر، ایک بچہ ہے، اس نے اسکول میں ایڈمیشن لے لیا تو وہ فوراً گریجویٹ نہیں ہو جائے گا. چھوٹے چھوٹے اسٹیپس اس کو کلاسز میں سے جانا پڑے گا. ایئر 1 میں جائے گا، ایئر 2 میں جائے گا، 3 4 ایسے جا کر وہ گریجویشن تک پہنچے گا. اور جب اس کے ہاتھ میں ڈگری ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جی اسکول میں ایڈمیشن لیا بچے نے، جی فوراً گریجویشن، اب تو جی گریجویشن ہو کے ہی رہے گی، اب تو مجھے مل کے میرے اسکول میں ایڈمیشن مل گیا، اب تو میں گریجویٹ ہو کے ہی ملے گا، اب تو میرے ہاتھ میں ڈگری آ جائے گی، چاہے وہ ایئر 6 اور ایئر 7 میں ڈراپ کر دے. اگر ہم نے اسی طرح نجات جو ہے وہ ایک بار مل گئی ہے، اس میں بڑھتے جانا ہے، بڑھتے جانا ہے، بڑھتے جانا ہے، پھر جا کر ہمیں وہ ڈگری یعنی اٹرنل لائف ملے گی جب ہم اس میں بڑھتے جائیں گے. ایک موقع آئے گا جب ہمیں اٹرنل لائف ملے گی. تو یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا کہ جان دینے تک وفادار رہو گے تو زندگی کا تاج حاصل کرو گے. تو میرا ایمان ہے کہ خداوند نے آپ سب کو اس کلام کی وسیلہ سے آپ کے دل میں، جو میرے دل میں خدا نے بات ڈالی تھی، وہ آپ تک میں نے پہنچائی ہے، اور خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو بہت برکت دے. اور ہمیں ایکسیپٹ کرنے والا دل رکھنا ہے، معاف کرنے والا دل رکھنا ہے، یسوع مسیح کی طرح معاف کرنا ہے، یسوع مسیح کی طرح شفایت کرنے والا بننا ہے، اور اس روبر کی طرح بننا ہے جس نے یسوع مسیح کو ایکسیپٹ کیا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن جو بھی تھا اس نے اسی سے ہی اپنے کنفیشن قبول کی، یسوع مسیح کو ایکسیپٹ کیا. تو آج جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے ان سب سے یسوع مسیح کو ایکسیپٹ کریں، اور دیکھیں یسوع مسیح آپ کے حالاتوں کو، سرکمسٹانسز کو یسوع مسیح چینج کر دے گا. اور پورے دل سے، پوری جان سے، پوری طاقت سے، پوری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھیں، کیونکہ جب ہم ایسا کریں گے، یہ سب کریں گے، اور یسوع مسیح کے جو بھی یسوع مسیح نے ہمیں حکم دیا ہے، جو کچھ بھی اس نے ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے وہ کریں گے، تو ہم ہمیشہ اپنے ایمان میں مضبوط رہیں، ہم اٹرنل لائف حاصل کریں گے. اور خداوند ہم سب کو جان دینے تک وفادار رہنے کا فضل بخشے. خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے. آمین.